اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو کتاب زکوٰۃ میں زکوٰۃ فقہ جعفریہ کے مطابق 9 چیزوں پر واجب ہوتی ہے. ان 9 چیزوں میں سے آپ کو گویا کے نام کی حد تک جان چکے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں. ان کی تفصیل جو ہے وہ فی الحال جانوروں کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. آج آپ کو جو بات بتائیں گے وہ ہے آسان. اگر آپ اپنے دماغ کو حاضر رکھیں گے تو جانور اگر بچے دیں تو ان بچوں پر زکوٰۃ واجب ہے یا زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جانور کے بچوں کو عربی زبان میں سخال بولتے ہیں. سین خ الف لام سخال. سخال بولتے ہیں. کہتے ہیں سخال پہ زکوٰۃ واجب ہوگی یا سخال پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. سخال کی 3-4 حالتیں ہو سکتی ہیں. کتنی حالتیں ہو سکتی ہیں؟ خود سخال نصاب کی مقدار تک پہنچا ہوا ہے. فرض کریں آپ کے پاس 5 اونٹنیاں تھیں. 5 اونٹنیوں نے 5 بچے دیے تو اونٹ کا بیٹا پہلا نصاب کیا تھا؟ 5. اب اونٹنیوں پر تو آپ کو ایک بکری دینی ہے کیونکہ وہ 5 ہیں، لیکن ان بچوں پر بھی آپ کو ایک بکری دینی ہوگی یا بکری دینی نہیں ہوگی. ایک صورت یہ ہے کہ جو بچے ہوئے ہیں وہ خود نصاب جتنے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ بیٹا بچے جو ہیں وہ نصاب سے کم ہیں. مثلا آپ کے پاس ابل 5 تھے، ایک نر تھا 4 مادہ. ٹھیک ہے. تو اب ان 5 پر تو زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابل عربی زبان میں نر مادہ دونوں کو شامل ہے، جیسے انسان نر اور مادہ کو شامل ہے. تو ایک نر اونٹ تھا، 4 اونٹنیاں تھیں اور انہوں نے ایک بچہ دیا تو 4 بچے ہوئے. تو دوسری صورت یہ ہے، اس میں تو یقیناً کوئی زکوٰۃ کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ دوسرا نصاب 10 تک کا ہے، آپ کے پاس 10 تو ہے نہیں. ٹھیک. اس کے بعد ایک کیفیت ادا نہیں ایک بیٹا کیفیت اس طریقے کی ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے ہی جانوروں کی جو تعداد تھی وہ نصاب جتنی نہیں زیادہ چھوٹا ہے کھاؤ پیا اسی بات. ٹھیک. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس جو جانور تھے وہ بیٹا نصاب جتنے نہیں تھے لیکن انہوں نے جب بچے دیے تو اب وہ نصاب جتنے ہو گئے. مثلا آپ کے پاس 3 اونٹنیاں تھیں. کتنی اونٹنیاں تھیں؟ 3 اونٹنیوں نے 3 بچے دیے. اب 3 بڑی 3 بچے ملا کر 6 ہو گئے. تو آپ کے پاس نصاب کتنا ہے بیٹا؟ 5 کا. تو پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اتنی حالتیں ہو گئی. پھر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچوں سے پہلے والا نصاب پورا ہوتا ہے، بچے آ کے بعد والے نصاب کو پورا کرتے ہیں. آپ کے پاس 7 اونٹنیاں تھیں. کتنی؟ 7. تو پہلا نصاب اونٹ کا کتنا ہے؟ 5. تو 7 ہیں تو پہلا نصاب تو مکمل ہے. ان 7 میں سے صرف 3 اونٹنیوں نے یا 4 اونٹنیوں نے 4 بچے دے دیے. اب 7 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 10. بچوں کو ملائیں گے تو دوسرے والا نصاب، بعد والا، پہلے والا نہیں، بعد والا نصاب مکمل ہوگا. اب اس میں آیا زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں؟ علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جانور کے بچوں کے سال کو، ٹھیک ہے، یا ان کے نصاب کو ان کے بڑے ماؤں کے ساتھ حساب نہیں کریں گے بلکہ مستقل ان کا الگ سے سال ہم کاؤنٹ کریں گے. یعنی ہم جو ریکارڈ سنبھالتے ہیں اپنے جانوروں کا ان میں مثلا پہلے پیج پہ بڑے جانوروں کا حساب ہوگا،
दूसरे पेज पे आप छोटे बच्चों की तारीख लिख दें, इस तारीख को बच्चे पैदा हुए, ठीक। अब जो पहले वाले हैं उनका साल फर्ज करें अक्टूबर में पूरा हो रहा है तो उनकी ज़कात आपको अक्टूबर में देनी होगी। और ये बच्चे पैदा हुए हैं फर्ज करें अगस्त में, तो अगस्त से अक्टूबर तक तो एक साल नहीं हुआ, इनका फिर आइंदा साल अगस्त में आपको हिसाब करना होगा। वो अलग बात है कि हमें इस्लाम में ये जो ज़कात खुम्स देने हैं इसमें जो है क्या कमरी साल को हिसाब करना, चांद वाला साल। मैंने तो अगस्त में उन्होंने मिसाल कहा, ठीक। एक कौल ये है, एक कौल ये है कि नहीं भाई पहले साल सिर्फ वो बड़े जानवरों की ज़कात देंगे, फिर दूसरे साल सब की मिला के दे देंगे, ठीक है। ये दूसरा कौल है। कहते हैं इसमें क्या कुछ फर्क है या नहीं? कहते बिल्कुल फर्क है। अगर आप बच्चों को उनके माओं के साथ ज़कात देना चाहते हैं तो बेटा आपके 5 ऊँटनियों ने 5 बच्चे दिए, तो आपको अगर बच्चों का भी हिसाब करना है तो ज़कात कितनी वाजिब हो जाएगी सुल्तान शाह? 2। और अगर आप बच्चों का हिसाब नहीं करते तो ज़कात कितनी है? 1। तो इस लिहाज से जो है क्या ये फर्क हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? ये सिर्फ जहन लड़ाने की बात है, कोई पेचीदा बात नहीं। मजीद इसको हम इबारत में पढ़ेंगे। नहीं सुने तो भाई अभी खोले नहीं। उसके बाद दूसरी बात, दूसरा सवाल ये है कि बच्चों का हम जो है क्या है साल का पहला दिन कौन सा करेंगे, पैदाइश वाला दिन या उसके बाद वाला दिन? मुशाहिद साहब, हमने कहा था कि जानवर क्या होने चाहिए, साइमा, यानी मालिक की मिल्कियत न चरते हों। बच्चा तो जब पैदा हुआ है तो वो अपनी माँ का दूध पीता है और दूध मालिक की मिल्कियत है, ठीक है। जब तक वो दूध पिएगा तब तक ज़कात का उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। नतीजे में पैदाइश वाली तारीख इसके साल का पहला दिन नहीं होगी, बल्कि जिस दिन इसने दूध छोड़कर घास करना शुरू किया है उस दिन हम इसका पहला साल जो है क्या वो काउंट करेंगे। 3 महीने तक अगर दूध पीता है, ठीक है, तो 3 महीने के बाद चौथा महीना जो होगा ना वो इसके साल का पहला दिन होगा, ठीक। फिर नतीजे में साल में कितने महीने हैं? 12। इसकी ज़कात हम 12वें महीने में नहीं देंगे, इसकी ज़कात 15वें महीने में देंगे, क्योंकि 3 महीने तो मालिक का दूध पीता रहा ना, ठीक है। तो इस तरीके से हिसाब होगा। बात वाज़ेह होगी। उसके बाद वाला फिर मसला अगर पहुंच सके वहां तक, वो ये है कि जिस जानवर की आप ज़कात अदा करना चाहते हैं अगर वो आपके इस्लामी और ज़कात वाले साल से पहले तलफ हो जाए तो फिर ज़कात वाजिब है? कतन ज़कात वाजिब है। भाई मेरा माल भी गया और फिर ज़कात भी गई, ये तो ज़कात भी दूं और माल भी जाए। अच्छा, कहते फिर तो ये एक किस्म का मुसलमानों को फ्रॉड का मौका मिल जाएगा। कैसे? 5 ऊंट आपके पास थे, उनकी ज़कात की तारीख या साल जो है क्या है वो माह रबीउल अव्वल था। आपने 28 सफर को उसमें से एक बेच दिया। अब रबीउल अव्वल में आपके पास कितने बचे? 4। ज़कात वाजिब होगी? ज़कात वाजिब नहीं होगी, ठीक है। फिर रबीउल सानी में आप एक खरीद लें, ठीक। फिर आपको ज़कात कब देनी है? फिर रबीउल अव्वल में। फिर आप 28 सफर को एक बेच दें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप खुद को बचाना चाहें तो बचा सकते हैं, आप पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। जानबूझकर भी ये करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे जैसे भाई रोज़ा वाजिब है, गर्मी सख्त है, ठीक। अब क्या करते हैं, हमारा मूड हो गया, 28 मील तक हम गए और जोर से पहले लौट कर आए। अब रोज़ा क्या हो गया? कसर। और ये तौजील मसल में आप भी पढ़े होंगे कि सिर्फ कसर करने की खातिर भी सफ़र करना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा बाद में लिखे नामुनासिब है, हराम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या मैं यहाँ मदरसे में 10 दिन नहीं ठहरता हूँ, 8 दिन, बल्कि 8 दिन भी नहीं, हफ्ते में 2 रातें तो घर जाता हूँ ना, ठीक है। हफ्ते से लेके जुमेरात तक मदरसे में होता हूँ,
تو यहाँ मेरी नमाज कसर है। अब रमजान महीने में भी ऐसे करूंगा तो आऊं मदरसे में रहूं एक हफ्ता, ठीक है, तो मेरा रोजा कसर होता रहेगा, खाता पीता रहूं, ठीक है। फिर सर्दियों में मैं उसकी कदा कर लूं, सर्दियों में उसकी कदा कर लूं। तो इस्लामी कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसमें आप सजा से बच सकते हैं। तो अगर ज़कात से भी बचना चाहें तो सुल्तान शाह साहब ऐसे आप बच सकते हैं। लेकिन हदीस में मिलता है कि आप वो ये हीला करके, ये तरीका करके ज़कात से तो बच सकते हैं, यानी एक बकरी को तो बचा सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से आपको खैर मिलना था वो बड़ा नुकसान हो जाएगा। यानी वो खैर इस बकरी की कीमत से कहीं ज्यादा था, ठीक है। तो ये हो गई बात। उसके बाद फरमाते हैं कि आपने कहा 5 ऊँट पे मुशाहिदा एक बकरी देनी है, मैं बकरी नहीं देना चाहता, उसकी कीमत देना चाहूँ तो दे सकता? कहते बिल्कुल दे सकते हैं। ऐन दो या कीमत दो। कीमत, कीमत किसे कहते हैं? जो इस काम के माहिर हैं, जो बकरी के व्यापारी हैं, ताजर हैं, उनसे जाके पूछेंगे भाई इस बकरी की कितनी जो है ना वो मालियत है। ये नहीं कहेंगे हम तुम्हें बेच रहे हैं, अगर ऐसे कहेंगे तो फिर तो वो 10,000 वाली का 8,000 बोलेगा। आप उसे कहें भाई दीनी तरीके से मैं फंसा हुआ हूँ, ठीक, आप जो बाजार के लिहाज से इसका रेट है वो बताएं, वो जितना बताए वो कीमत देते हैं, बकरी भली आप अपने घर में रख लें, ठीक। अलबत्ता जो बकरी आप देना चाहते हैं, कहते हैं वो बूढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, बीमार भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस किस्म के वो शराइत है। अगर पहुंचे तो इबारत में पढ़ लेंगे, कोई ऐसा पेचीदा मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई तवज्जो पूरी किताब में होनी चाहिए। वलिस्तिखाल, बेटा यहाँ से पढ़ना सुल्तान शाह। वलिस्तिखाल वहियल औलाद, सिखाल से मुराद क्या है बेटा? औलाद, ठीक है। हौलुन बेइनफरादिहा, ये तो शहीद अव्वल की फतवा हो गई कि 1 साल है, बेइनफरादिहा बच्चों का अलग से, इनफरादिहा की ज़मीर भी सिखाल की तरफ जाएगी। इनकानत, अगर हों ये बच्चे, निसाब और मुस्तकिल निसाब, यानी माँ बाप को मिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बच्चे भी निसाब जितने हैं, बाद निसाब उम्महात, माँ के निसाब के बाद, यानी इनकी माँ का तो अपना निसाब है, 5 ऊँट हैं, अब 5 बच्चे भी पैदा हो गए। कमा, भाई मिसाल दें कि बच्चे निसाब तक कैसे पहुंचते हैं? कमा लौ वलदत खमसन मिनल इबिल खमसन, बेटा पहला खमसन मरफू है, वलदत का फाइल है, दूसरा खमसन वलदत का मफूल है। 5 ने 5 को जना, बेटा क्या? 5 ने, जनने वाली भी 5 हैं, जो जने गए हैं वो भी 5 हैं, ठीक। और अरबऊन मिनल बकर अरबईन, या 40 गाय ने 40 बच्चे जने, ठीक है भाई, पैदा किए, तो 40 गाय का मुस्तकिल निसाब है और बच्चों का भी जो क्या है वो मुस्तकिल निसाब है, ठीक। और 30, या गाय का दूसरा निसाब क्या था बेटा? 30। अच्छा 40 गाय हैं, उन्होंने 30 बच्चे पैदा किए। अम्मा लोकान गैर मुस्तकिल, असल हमारी परेशानी वहां पर होती है जहाँ गैर मुस्तकिल हो, जो मुस्तकिल है उनकी तो बहस आखिर है, अगर गैर मुस्तकिल हो तो उसमें बेटा ये 3 कौल हैं। कितने कौल हैं? 3 कौल। पहला कौल फफी इब्तदा हौल ही मुतलकत, पहला कौल ये है कि हम इब्तदा करेंगे गैर मुस्तकिल के साल की मुतलकन, मुतलकन यानी चाहे अपने माओ के साथ मिलकर निसाब तक पहुंचे, या ये पहले वाले निसाब को मुकम्मल करें, या बाद वाले निसाब को जो है क्या है वो कंप्लीट करें, ठीक। ये मुतलकन का मतलब ये है भाई पहले वाले निसाब के साथ मिले या बाद वाले निसाब के साथ। पहले वाले के साथ कैसे मिलेंगी? 3 आपके पास जो है क्या है इबिल से, उन्होंने 3 बच्चे पैदा किए,
تو اب بچوں نے آ کے پہلے والے نصاب کو کمپلیٹ کیا، بعد والے کو کیسے مکمل کریں گے؟ آپ کے پاس 7 جو ہے کیا ہے وہ ایبل تھے، انہوں نے 3 بچے پیدا کیے، تو اب کتنے ہو گئے؟ 10۔ پہلا نصاب تو آپ کے پاس پہلے سے ہی تھا، دوسرا نہیں تھا، دوسرا کے بچوں نے مکمل کیا ہے۔ او ما اکمال ہی، یا ہم یوں کہیں گے کہ ہم ان کے سال کو کمپلیٹ کاؤنٹ کریں گے اکمال ہی، جب یہ غیر مستقل مکمل کریں النصاب الذی بعدہ، اس نصاب کو جو بعدہ اس غیر مستقل کے بعد والا ہے، او عدم ابتداء ہی، یا ہم بچوں کے سال کی ابتدا ہی نہیں کریں گے سکندر صاحب، حتی یکمل الاول، یہاں تک کہ پہلا سال مکمل، یعنی پہلے سال میں صرف ماؤں کی زکات دیں گے، پھر جب بھلی یہ پہلے سال میں ہی پیدا ہوں پھر بھی ہم ان کے سال کی کاؤنٹنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ فیجزی الثانی لہما، تو پھر کافی ہوگا دوسرا سال لہما، ماؤں کے لیے اور بچوں کے لیے، او جو اس میں یہ کتنی وجہ ہوگی؟ 3۔ ایک یہ کہ بھائی یہ مطلقاً اس کے سال کی ابتدا کریں گے، دوسرا یہ کہ مطلقاً نہیں، 2 حالتیں مطلق، پہلے والے نصاب کو مکمل کریں یا بعد والے کو، مطلقاً دونوں کو شامل ہے۔ دوسرا قول صرف بعد والے کو شامل ہے۔ تیسرا قول کہتا ہے کہ پہلے سال صرف ماؤں کا سال کاؤنٹ کریں گے، بچوں کا سال کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ اجودھا، بھائی ان تمام اوجہ اور وجوہ میں سے سب سے اچھی وجہ جو ہے وہ کون سی ہے؟ الاخیر، وہ آخری ہے۔ آخری کون سی تھی؟ عدم و ابتدائی والی بات۔ فلو کان عندہ 40 شاطر، اگر ہوں عندہ سکندر صاحب کے پاس 40 بکریاں، ٹھیک ہے، فولدت 40، پھر 40 بکریوں نے کتنے بچے دیے؟ 40، ہر ایک نے ایک ایک دیا، 3 دیتی تو بہتر تھا، ایک ایک دیا، ٹھیک ہے۔ لم یجب فیہا شیئون، تو آخری قول کے مطابق ان بچوں میں کوئی بھی چیز واجب نہیں ہوگی، کیونکہ آخری قول کہتا ہے کہ پیدائش والے سال کو کاؤنٹ نہیں کریں گے، وعلی الاول۔ لیکن اگر ہم پہلے قول کو مانیں جو کہتا ہے کہ بچوں کا ہم سال شروع کر دیں گے، فشات ان تمام حول البچہ، تو جب بچوں کا سال پورا ہوگا تو پھر ایک بکری واجب ہو جائے گی۔ اور 80، یا آپ کے پاس 80 بکریاں تھیں، فولدت 42، پھر انہوں نے کتنے بچے دیے؟ 42۔ بھائی 80 اور 42 کتنے ہو گئے مشاہد صاحب؟ 122۔ بکری کا تیسرا نصاب بیٹا کیا تھا؟ 121 تھا میرے خیال میں، تو پھر تو 121 والی زکوٰۃ ہونی چاہیے، اگر ہم کس کو مانتے ہیں؟ دوسرے والے قول کو۔ لیکن اگر پہلے والے قول کو مانتے تو پھر کوئی زکوٰۃ ان بچوں کی نہیں ہوگی۔ فشات للأولی خاصہ، تو پہلے قول کے مطابق تو ایک بکری زکوٰۃ میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے پھر کیا ہوگا؟ ثم یستأنف حول الجمیع، ثم یعنی پہلے ماؤں کی زکوٰۃ دینے کے بعد پھر سب کا سال جو ہے کیا ہے اکٹھا حساب کیا جائے گا، بعد تمام الاول، پہلے سال کے مکمل ہونے کے بعد، وعلی الاولین تجب اخرى، لیکن پہلے 2 قولوں کے مطابق ایک دوسری بکری بھی واجب ہو جائے گی۔ کیوں بھائی؟ پہلا قول تو یہ تھا کہ بچوں کو ہم مستقل کاؤنٹ کریں گے، تو 42 تو بچے ہو گئے نا، 42 پہ ایک بکری ہو گئی۔ اور جو دوسرا قول تھا وہ کہتا تھا کہ اگر یہ بچے آ کے بعد والے نصاب کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب بعد والا نصاب کتنا تھا؟ 121، بچوں کی وجہ سے 121 ہو گیا، تو پھر دوسری بکری بھی دینی ہوگی۔ لیکن اگر آخری قول کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کا سال ہم کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے، پہلے سال کے ختم ہونے تک ایک بکری زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ان تمام حول ثانیہ، بھائی جب دوسرا سال مکمل ہوگا، وہ ابتدا و حول سے خال، بچوں کے سال کی ابتدا کب ہوگی؟ بعد غنائہا، جب بچے امیر ہو جائیں، کس سے؟ ماں کے دودھ سے، یعنی کیا ماں کے دودھ کی اب ان کو ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ برأی چرنے کی وجہ سے ان کو گھاس تو ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں ہے،
لأنہا اس لیے کہ یہ بچے زمن رضائے جب وہ ماں کا دودھ پی رہے ہیں معلوفت پھر تو یہ سائمہ نہیں ہے مشاہد معلوفہ ہے. معلوفہ کا مطلب گھاس چرنا نہیں, مالک کی ملکیت سے کھانا پینا. ٹھیک ہے, تو دودھ گویا کہ ان کے لیے پانی بھی ہے, دودھ ان کے لیے خوراک بھی ہے, وہ تو دودھ مالک کا ہے من مال المالک. وَإِنْ رَأَتْ مَاهُ اگر کہ یہ دودھ کے ساتھ ساتھ چرتے بھی ہوں پھر بھی ان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. وَقَيَّدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ بِقَوْلِ لَبَنَ مَعْلُوفًا. سبحان اللہ, مصنف صاحب کی بیٹا 4 کتابیں ہیں یا 5, کبھی کبھی ان کی ہر کتاب میں ایک ہی مسئلے پہ الگ فتویٰ ہوتے ہیں. لمہ میں ایک فتویٰ, بیان میں دوسری فتویٰ, دروس میں تیسری فتویٰ. ٹھیک ہے, پھر میرے خیال الفیہ ہے اس میں کوئی چوتھی فتویٰ. تو بہرحال انہوں نے کتاب بیان میں پتہ کیا کہا, اگر ان کی مائیں گھاس چرتی ہیں مالک کا تو ان کا دودھ بھی مالک کا ہے, پھر تو جب تک یہ دودھ پیئیں گے تو یہ معلوف ہوں گے. لیکن اگر ان کی مائیں جو کیا ہے وہ مالک کا گھاس نہیں چرتی تو پھر یہ دودھ پینے والے بچے بھی معلوفہ نہیں ہوں گے بلکہ یہ کیا ہوں گے, سائمہ ہوں گے. پھر ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. وَقَيَّدَهُ بھائی قیدہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے, دودھ پینے کو قید لگایا ہے مصنف نے کتاب بیان میں بِقَوْلِ لَبَنًا مَعْلُوفًا, کہ یہ دودھ بھی کس کا ہونا چاہیے, معلوفہ کا. وَإِلَّا اگر ان کی مائیں معلوفہ نہیں ہیں فَمِنْ حِينِ النِّتَاجِ تو ان کے سال کی ابتدا کب ہوگی؟ نتاج, پیدا ہونے کے وقت ہوگی. کیوں؟ نظراً الی الحکمت, کہتے ہیں ہم نظر کرتے ہیں حکمت کی طرف ہو. وہ حکمت کیا ہے؟ فی العلف گھاس چرنے میں, وہ الکلفۃ علی المالک, وہ یہ ہے کہ مالک کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مالک پر زکوٰۃ واجب نہیں. یہ تو بکریاں سلطان شاہ جو تھر میں چرتی ہیں ان کے بچے بھی وہیں ان کا دودھ پیتے, پھر مالک کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. زکوٰۃ معاف اس لیے تھی کہ مالک کو تکلیف ہو رہی تھی, مالک کا جیب خرچہ آ رہا تھا, وہاں پر کوئی جیب خرچہ نہیں ہے. نتیجے میں وہاں پر جیسے بچے پیدا ہوتے جائے ان کی زکوٰۃ کا سال شروع ہوتا جائے. وقد عرفت ضعفه احسنتم, شارح فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو حکمت والی بات ہے اس کی کمزوری آپ کل جان چکے کہ اسلام کا حکم جو ہے بیٹا موضوع پر آتا ہے, حکمت پر نہیں آتا. اسلام نے کہا سائمہ میں زکوٰۃ ہے, معلوفہ میں نہیں. معلوفہ کی جب ہم نے لغت میں جا کے معنی دیکھی تو معلوفہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مالک کی ملکیت کھاتے پیتے ہوں جانور. اب اس میں یہ نہیں کہ مالک کو تکلیف آتی ہے یا مالک کو تکلیف نہیں آتی ہے. وَاللَّبَنُ مَمْلُوكٌ, جبکہ یہ جو دودھ ہے بھائی بکری کا, آپ اپنے گھر میں اسے چارتے ہیں تو بھی وہ کس کا ہے بیٹا؟ دودھ مالک کا. اگر وہ جنگل میں چرتی ہے تو وہ دودھ کس کا ہے؟ تو بھی مالک کا ہے. مملوک علی التقدیرین, تقدیرین کون سی ہیں؟ یعنی چاہے مائیں سائمہ ہو چاہے مائیں معلوفہ ہو, دونوں صورت ہیں. الحمدللہ. وفی قول ثالث, ایک تیسرا قول بھی ہے, ان مبدأہ النتاج, ان مبدأ الحول, بھائی سال کی ابتدا ہوگی نتاج جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں مطلقہ, چاہے ان کی مائیں معلوفہ ہوں چاہے کیا ہے سائمہ ہوں. آپ کہیں گے 3 قول کیسے ہوگے؟ بھائی ایک قول یہ تھا کہ مائیں سائمہ ہوں, ٹھیک ہے. دوسرا قول یہ تھا کہ مائیں جو ہے کیا ہے وہ معلوفہ ہوں گی تو دودھ نہیں ہوگا. تیسرا قول کہتے ہیں معلوفہ ہوں یا سائمہ ہوں, تینوں صورت دونوں صورتوں میں. تو وہ المروی صحیح ہے. اس تیسرے قول کے بارے میں ایک صحیح روایت بھی آئی ہے, فالعمل بہ متعین, بس پھر تو اس صحیح روایت کے مطابق عمل متعین میں نے پڑھا, یہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ باب تفعول کا اس میں مفعول نہیں ہوتا, اس میں فاعل ہوتا ہے, یہ لازم متعین. ولو سلم نصابو, سلم کا بیٹا ویسے تو ترجمہ یہ شگاف پڑ جانا, اس کا کیا ترجمہ ہے؟ شگاف پڑ جانا. دیوار پھٹ گئی اس کو ہم کہیں گے سلمتن,
لیکن یہاں پر سلم کم ہونے کی معنی میں ہے، اگر نصاب ٹوٹ جائے، نصاب کم ہو جائے قبل تمام الحول، سال کے پورے ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، ولو باللحظۃ، بھلے وہ ایک لحظے کے لیے، فرض کریں ہم ایک لحظہ 5 منٹ کو کہتے ہیں، آج 10 بجے مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہونی تھی، 9:55 پر نصاب سے ایک بکری کم ہو گئی، میں نے بیچ دی یا ذبح کر دی یا مر گئی، اب کیا ہوگا؟ فرماتے فلا شیء، تو پھر کوئی چیز آپ پر واجب نہیں ہے زکوٰۃ کے لحاظ سے، بفقد شرط، اس لیے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے کچھ شرائط تھے، ان شرائط میں سے ایک بیٹا شرط کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ کا سال ہونا چاہیے۔ ولو فر بہی، اگر کوئی فرار کرے، فرار کا آپ ترجمہ فراڈ کر دیں، اگر کوئی شخص فراڈ کرے بہی، اس عدد کے کم کرنے کے ذریعے، کس سے؟ من الزکوٰۃ علی الاقویٰ، یعنی اگر بھاگتا ہے زکوٰۃ دینے سے تو بھی ٹھیک ہے، یا زکوٰۃ دینے میں فراڈ کرتا ہے تو بھی کہتے ہیں علی الاقویٰ، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ وما فاتہ بہی، وہ چیز کا ترجمہ کیا ہے بیٹا؟ من الخیر، یعنی وہ نیکی جو ضائع ہو گئی اس شخص سے، بہی، اس فرار کے ذریعے، اعظم، وہ بہت بڑی بلند تھی، مما احرزہ من المال، جو اس سے مال بچائے، اس سے ایک بکری بچائی نا، 2 بکریاں بچائیں، لیکن اگر زکوٰۃ دیتا تو اس سے بہت زیادہ اسے فائدہ پہنچتا، کما ورد فی الخبر، جیسے کہ یہ بات حدیث میں بھی آئی ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔